عامل حضرات آپ کے ان بالوں کے ذریعے آپ کے اوپر کس طریقے سے جادو کرتے ہیں۔ عورت اگر بال کھلے چھوڑے گی تو جنات عاشق ہوں گے۔ کسی چیز سے تیز جادو کیا جا سکتا ہے تو وہ انسانی بال۔ کون سا آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگ گھر میں خود ہی چیک کر لیں کہ ہمارے اوپر جادو ٹونا ہو چکا ہے؟ ایسا بندہ اگر بتا رہا ہے، نالج دے رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آپ اس سے خود کر لیں، اس کے وظیفوں کو کریں۔ جس جادوگر نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے وہی اس کی کاٹ کرے گا، آپ کو اسی کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر جادو کرنا اور کروانا حرام ہے تو جادوگر کے پاس جا کے جادو کا علاج کروانا بھی حرام ہے۔ آپ کا بازو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو بوڑ آویزہ ہوتے ہیں کہ محبوب قدموں میں، حالانکہ محبوب کو قدموں میں نہیں لایا جاتا، محبوب قدموں میں لانے والی چیز ہے ہی نہیں۔ کون سا آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگ گھر میں خود ہی چیک کر لیں کہ ہمارے اوپر جادو ٹونا ہو چکا ہے؟ دیکھیں، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، جیسے ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ ہمیں بخار ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ہماری جو معلومات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات مرض شدت اختیار کر جاتی ہے، ہمیں معالج کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں انسانی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہم اچھے طبیب، اچھے ڈاکٹر، اچھے معالج کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے نسخوں کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، ایسے ہی اگر ہمیں فیل ہو کہ ہمیں کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی روحانی پریشانی ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، تو ہم کوئی اچھا معالج دیکھیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہا ہو، یہ نہ کہہ رہا ہو کہ جی آپ میرے پاس ہی آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، خود سے کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ دیکھیں، جو بندہ مخلوق خدا کا درد رکھتا ہے نا، جس کو مخلوق کا احساس ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، خوف خدا رکھتا ہے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، آپ نے اس آیت کو اس ترتیب کے ساتھ فلاں وقت میں پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لگا لینی ہے، اگر آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے تو آپ اس طرح کر لیں، روزی کے مسائل آ رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر لیں، اگر شادی کی بندش آ رہی ہے تو آپ یہ قرآنی آیت وظیفے کے طور پر پڑھ لیں۔ ایسا بندہ اگر بتا رہا ہے، نالج دے رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آپ اس سے خود کر لیں، تو اس کی باتوں کو سنیں، اس کے وظیفوں کو کریں۔ اللہ پاک آسانی فرما دے، اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اس عامل کے لیے دعا کریں جس نے بتایا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ اس سے رجوع کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، پھر اسے بھی دیکھیں کہ یہ کوئی خلاف شرع کام تو نہیں کر رہا، کہیں شرک کفر کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، کہیں ہم سے حرام کام تو نہیں کروا رہا، یا خود حرام کام تو نہیں کر رہا، یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کسی جادوگر کے پاس جائیں گے اپنا علاج کروانے کے لیے تو یہاں ہم مجرم ٹھہریں گے، کیونکہ جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے۔ اگر جادو کرنا اور کروانا حرام ہے تو جادوگر کے پاس جا کے جادو کا علاج کروانا بھی حرام ہے۔ اچھا، اور اس چیز کا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو ہوا ہے، کاڑا جادو ہوا ہے، اب اس جادو کا جو علاج ہے وہ جادوگر ہی کرے گا، حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ جس طرح جادو کروانا حرام ہے، اسی طرح علاج کے لیے جادوگر کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ بلکہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، مفتی صاحب میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ یہ بات بہت عام ہے اور اس بات کو زیادہ پھیلایا گیا ہے کہ ایک تو جس جادوگر نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے وہی اس کی کاٹ کرے گا، آپ کو اسی کے پاس جانا پڑے گا، یا پھر آپ کو اس سے بڑے کسی عمل کے پاس جانا پڑے گا۔ نہیں، اس بات کو نا ذہن سے نکالنا چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں مرکز شفا الدار میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا ہے تو کالے جادو والا ہی اس کو کاٹ سکتا ہے۔ نہیں، قرآن کے اندر جو اللہ نے پاور رکھی ہے وہ کسی اور علم کے اندر نہیں ہے، لیکن شیطان نے یہ بات ذہن میں ڈالی ہے، اس نے گمراہ کرنا ہے نا، اس نے انسان سے وہ کام کروانے ہیں
جو اس کی آخرت کو تباہ و برباد کریں. تو لہٰذا جادوگر کے پاس کسی صورت میں بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ والے عامل کے پاس جائیں جو شریعت کے مطابق علاج کرتا ہو، شریعت کے مطابق علاج بتاتا ہو، قرآن و سنت کا پیروکار ہو بھی اور تعلیم بھی قرآن و سنت کی دیتا ہو. آپ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دے نہ دے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ جادوگر کے پاس جائیں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے. آپ کسی اللہ والے کے پاس، شرعی عامل کے پاس جائیں گے تو آپ مجرم نہیں ٹھہریں گے. آپ نے جو قرآنی آیات پڑھی ہوں گی، جو شریعت کے مطابق علاج کروایا ہوگا، اس کی برکات آپ کو ہر صورت میں حاصل ہوں گی. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بعض اوقات ہمیں وہی مل جاتا ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ملتا، متبادل مل جاتا ہے، بعض اوقات متبادل بھی نہیں ملتا، جو مانگا ہے وہ بھی نہیں ملتا. ہمارے اوپر جو مصائب پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہوتا، ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. قیامت والے دن نیکیاں بنا کے بندے کو دی جائیں گی. جو تو دعائیں کرتا رہا ہے وہ ہم نے نیکیاں بنا کے تمہارے نامہ اعمال میں رکھ دی ہیں. تو ان شرعی عامل کے پاس جائیں گے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال و وظائف کرے گا، آپ کا علاج کرے گا، آپ کو بتائے گا. اس کی برکات ہر صورت میں ہی آپ کو حاصل ہونی ہے. جادوگر کے پاس جائیں گے تو ایسے الجھیں گے کہ معاملات کبھی بھی سلجھنے کا نام نہیں لیں گے.